صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا۔ آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ہمارا سلسلہ دیکھنے کا مدنی ذہن دیجیے، کیونکہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں دار المدینہ کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں دار المدینہ، سلسلہ لے کر روشن مستقبل۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ آئیے سلسلے کی جگہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اذکر اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اکراش اتاری، مرحبا، خوش آمدید۔ محمد دانش صدیقی۔ دانش صدیقی۔ محمد عبدالقادر اتاری۔ عبدالقادر اتاری، ماشاءاللہ عز و جل۔ آئیے 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 جی۔ رینان اتاری۔ زین اتاری جی، جلدی جی۔ آمنہ اتاریہ، مرحبا۔ حوریہ اتاری۔ حوریہ اتاریہ۔ منال اتاریہ۔ منال اتاریہ۔ سارا اتاریہ۔ یہ ایک چھوٹی سی مدنی منی، کیا نام ہے آپ کا؟ افسا حفصہ فواد، خوش آمدید، مرحبا۔ میرا نام ہے شریعہ اتاری۔ ماشاءاللہ عز و جل، شہریار بھائی خوش آمدید، مرحبا۔ میرا نام ہے شاہزیب اتاری۔ شاہزیب اتاری، مرحبا۔ عائشہ ثنا۔ عائشہ ثنا، خوش آمدید۔ شمول رضا اتاری۔ شمول رضا اتاری، ماشاءاللہ عز و جل جی۔ رمضان رضا اتاری۔ رمضان رضا اتاری، ماشاءاللہ عز و جل۔ عبداللہ محمد اتاری۔ عبداللہ مغل، خوش آمدید، مرحبا۔ سارا اتاریہ۔ سارا اتاریہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ جویریہ اتاریہ۔ جویریہ اتاریہ، خوش آمدید، احسان احمد اتاری۔ ماشاءاللہ عز و جل، مرحبا۔ آئیے فوزیہ اتاریہ، آئیے۔ صادقہ اتاریہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ حرمین۔ حرمین، کیا نام ہے؟ حرمین۔ حرمین، ماشاءاللہ عز و جل۔ محمد زہرا۔ آنکھوں میں لینس لگا کر آئیں جی، بتائیے، آنکھوں میں لینس لگا کے آئیں، اوپر تو منہ کیجیے، لینس لگا کر آئیں۔ آپ کو پتا ہے آپ بہت اچھے ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے؟ پتا ہے بھائی، ان کو بہت اچھا ہے جی۔ آئیے، میرے کو تو غصے میں لگ رہے ہیں آپ جی۔ نام کیا ہے؟ قریب تو آ جائیے، کیا نام ہے؟ منیب علی اتاری۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ اے بی سینیا سے آئے ہیں، خوش آمدید، مرحبا۔ اے ماشاء اللہ۔ ایک اور چھوٹی سی پیاری سی مدنی منی، کیا نام ہے آپ کا جی؟ سبیکہ وسیع، کیا نام ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اندر چلے گئے جی۔
آمنہ اتاریہ، ماشاءاللہ عز و جل، خوش آمدید، مرحبا۔ تو ہم نے طلبہ کا تعارف حاصل کیا، کوئی کس کا کیا نام ہے، کس کا کیا نام ہے۔ آئیے اب ان کے ساتھ اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مدنی منع اور مدنی منیاں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آواز کتنی کم آ رہی ہے۔ اب ان کی آواز پتہ ہے کس طرح بڑھے گی؟ بتاتا ہوں آپ کو۔ جس کی زیادہ آئے گی تیز آواز، اس کو دیں گے ہم ایک بڑا سا آم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑھ گئی آواز۔ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بھئی سبھی بچے جو ہے تقریباً زور سے پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ بچے بہت زور سے پڑھ رہے تھے۔ آپ آئیے ادھر، آپ آئیے جلدی جلدی جلدی۔ کس طرح پڑھ رہے تھے بتائیے؟ الصلاۃ، بتائیے کیسے پڑھ رہے تھے؟ کیسے پڑھ رہے تھے؟ سنائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، اور ایک اور مدنی منی تھی، بہت باوت بلند پڑھ رہی تھی۔ آپ آئیے زور سے، جلدی 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 آ جائیے، جلدی ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ الصلاۃ، آواز سے، آواز سے۔ آپ تو بہت تیز پڑھ رہی تھی وہاں پہ، اور تیز۔ اب ادھر آواز آپ کی کم ہو گئی، ادھر آپ کی آواز کم ہو گئی، تو یہ عام دے رہے ہیں ہم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اندیشہ۔ یہ سلسلے کا پہلا عام، اتنا بڑا عام، دیکھیں کتنا بھاری ہے، بھاری ہے، بھاری ہے نا۔ عام دیا جا رہا ہے ہمارے پیارے پیارے مدنی منع اندیشے کو۔ اندیشہ، تشریف رکھیے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ تحفے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو تحفے طائف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو کس لیے؟ رضا کے لیے۔ میں نے جو بھی کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں دو طریقے کے۔ کتنے طریقے کے؟ دو طریقے۔ ایک ہوتے ہیں اچھے بچے اور ایک ہوتے ہیں گندے بچے۔ اچھے بچے جو ہیں وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو بچے صاف ستھرے رہتے ہیں نا تو وہ اچھے لگتے ہیں۔ جو بچے صاف ستھرے رہتے ہیں وہ کیا لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں۔ امامہ صاف رکھتے ہیں، اپنی چادر صاف رکھتے ہیں، مدنی منیاں اسکارف صاف رکھتی ہیں۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں بالوں کی صفائی نہیں کرتے، یعنی جب نہاتے ہیں تو بال صحیح طرح صاف نہیں کرتے، اس میں تیل نہیں لگاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو گندے بال رکھتا ہے، تیل لگا کے آئی ہیں آپ بھی باجی؟ اچھا اچھا، اچھی بات ہے۔ اچھا تو آپ کیا ہو گئے؟ گنجیا ہو گئے؟ گنجیا نہیں، گنجے ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ گنجے ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہے نا وہ بالوں کی صفائی نہیں رکھتے، تو بالوں کو دھوتے نہیں ہیں، تو پھر بالوں کے اندر جو جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ کیا پڑ جاتی ہیں؟ اور یہ جوئیں جو ہے جی پھر بال کاٹنے پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے کیا کرتے ہیں، پھر امامہ اتارا یا پھر ایسے تیز تیز کھجارے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیسے کھجارے ہوتے ہیں؟ کیسے کھجارے ہوتے ہیں؟ تیز تیز کھجارے ہوتے ہیں۔ بولتے ہیں امی جوئیں کاٹ رہی ہیں، امی جوئیں کاٹ رہی ہیں۔ پھر ان کی امی جو ہے جوئیں نکالتی ہیں، جوئیں مارتی ہیں۔ یہ ہوا کیوں؟ جوئیں کیسے پڑی؟ کہ آپ نے سر کی
صفائی نہیں رکھی. تو ہمیں سر کی صفائی رکھنی چاہیے. اسی طرح بعض چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی نوزی نکل رہی ہوتی ہے نا؟ کیا نکل رہی ہوتی ہے؟ نوزی کہتے ہیں نا. ان کی جو ہے نوزی نکل رہی ہوتی ہے اور وہ ایسے بہتے بہتے ہیں نا. بعض بچے کیا کرتے ہیں؟ اتنے گندے ہوتے ہیں وہ، اتنے گندے ہوتے ہیں. ایک تو نوزی نکل رہی ہے اس کو صاف نہیں کرتے، اور پھر بعض، میں بولنا نہیں چاہ رہا، میں بولنا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا ہوتا ہے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ اندر ہے. آج کے سلسلے میں تو ایسی جی. اوے کس کس نے دیکھا ایسا؟ آپ نے کیا دیکھا تھا؟ جی. اور جی اچھا بھائی، یہ ہوتا ہے نزلہ، جب ہوتا ہے نا نزلہ، کیا ہوتا ہے نزلہ، تو ڈاکٹر صاحب سے دوائی بھی لے کر آتے ہیں. تو پھر جو ہے نا نزلہ بہرا ہوتا ہے، اب بہتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے. اب جب آپ کو نزلہ ہو جائے نا تو آپ ایک کام کیجئے گا، آپ اپنی جیب میں رکھیں رومال. کیا رکھیں؟ رومال. پھر جی کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے پینسل رومال پن. اچھا ہاں جی، تاکہ آپ کا رومال جو ہے کھوئے بھی نہیں. رومال کھو جاتا ہے، پھر رومال کھو گیا، اب نوزی نکل رہی ہے. گھر والوں نے، امی ابو نے تو جی، امی ابو نے تو دی تھی آپ کو بھائی، یہ تولیہ دیا تھا، یہ رومال دیا تھا کہ نوزی آئے تو صاف کر لیجئے گا، لیکن رومال گر گیا. اب آپ کیا کریں؟ اب وہ نہیں، اب تو جب تک ٹیشو لینے جائیں گے گھر پہ جب تو کافی ساری. پھر کیا کرتے ہیں بعض بچے؟ چادر سے، کپڑوں سے اس کو صاف کر لیتے ہیں. تو پھر سارا کپڑے بھی خراب ہو گئے، چادر بھی خراب ہو گئی. تو اس کا سیدھا سیدھا حل یہ، ہمارے نام کیا آپ کا؟ شہریار بھائی نے اچھا مشورہ دیا کہ اس رومال کو جو ہے پن سے لگا لیں، پن سے لگا لیں، اور جیسی نوزی آئے اس کو جو ہے صاف ادھر لگا لیں. اچھا جی، ادھر نہیں لگائیے گا بھائی. اچھا ادھر سے گر جائے گا، ہاں سائڈ میں ہوگا نا، ہو سکتا ہے گر جائے وہ. تو کہاں لگائیں؟ آگے جیب پر جو ہے اپنے پن کے ساتھ رومال لگا لیں، اور تاکہ وہ رومال جی ہاں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نوزی آپ نے جو ہے اپنے رومال سے صاف کر کے، سب کے سامنے بھی نہیں، سب کے سامنے ایک دم سائڈ میں گئے، تھوڑا سا صاف کر کے آ گئے. جی جی، کہیں چھپ کر صاف کر کے آ جائیں، تاکہ دوسرے بچوں کو آپ کو دیکھ کر کراہیت محسوس نہ ہو. جب بعض بچے ہوتے ہیں نا آچھی کی، اور وہیں پر ان کی نوزی نکل رہی ہوتی ہے، تو ایسے بچے جو ہے اچھے نہیں ہوتے. آپ کو چاہیے سائڈ میں جا کے اس کو صاف کر کے آ جائیں، جس طرح ہمارے شہریار بھائی نے مشورہ دیا. تو پیارے پیارے مدنی منو، اسی طرح بعض بچے کان کی صفائی نہیں کرتے. بعض بچے کان کی صفائی نہیں کرتے، کان میں میل پڑا ہوتا ہے، کان کی دھلائی نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کان کی بھی صفائی کروائیے. جب نہاتے ہیں تو صحیح طرح نہیں نہاتے بعض بچے، صابن نہیں لگاتے کان پہ، گردن پہ، یہ پیچھے. جی دانیل، کس طرح نہانا چاہیے دانیل؟ کان کس طرح صاف کرنے چاہیے دانیل بھائی؟ جی دانیل جی جی دانیل بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ جب نہائیں تو کان میں ذرا جی، جب نہائے تو اچھا، تو ہمیں اپنے آپ کی بھی صفائی رکھنی ہے اور اپنے گھر کو بھی صاف کرنا ہے. اپنے گھر کو بھی صاف کرنا ہے، گھر کا جو باہری مین دروازہ ہے اس کو صاف کرنا ہے. اس طرح گھر کی جو دیواریں ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے. بعض بچے جو ہے دیواروں پر جو ہے الٹی سیدھی شکلیں بنا دیتے ہیں، لکیریں کھینچ دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ اچھی اور بعض بچے ناک لے کر گرتی ہے تو منہ لگاتے، اور منہ دیوار پہ منہ لگا دے، دیوار گندی ہو جاتی ہے. ہوئے آج تو ایسی ایسی گندی ہو جاتی ہے، دیوار گندی ہو جاتی ہے. آج تو ایسی ایسی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ بچے جو ہے ناک تو جراثیم
लग जाते हैं। جی آج تو بڑی کام کی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ بعض بچے کوئی بچہ دیکھتے جم لگا ہوا ہے، ہم تو اس کے گھر جا رہے ہی نہیں ہے، یہ تو گندے کچھ پتہ ہی نہیں جی کچھ بنا دیتے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کیا لگایا ہوا ہے، پھر اس پر جیسے پھر وہ بھی ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ناک کی نوزی گئی، اس کو پتہ نہیں۔ او ہو، یہ تو بہت ایک غلط بات ہے کہ جو بچے ہاتھ میں نوزی لے کر جو ہے اب صاف جو ہے دیوار سے کرتے تھے، گھر کی دیوار گندی ہو رہی ہے، اب کوئی باہر والا آئے گا گھر کی دیواریں دیکھے گا، اس پہ کیا امپریشن پڑے گا، بولے گا یار ان کا گھر کیسا ہے، وہ آئے گا دوبارہ تو آپ کے گھر پھر وہ کہے گا میں تو اس کے گھر آؤں گا، یہ تو گندے، یہاں بھی یہاں تو نوزی بھی لگاتا ہے، میں تو چلے جاؤں گا اس کے گھر کے جی اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ایسے ہی چلے جاؤں گا۔ جی کوئی آپ کے گھر میں آئے گا تو گھر دیکھے گا، بولے گا گھر گندا ہے، میں تو چلے آؤں گا، اور کھانا بھی نہیں کھائے گا آپ کے گھر کا، آپ کھانا پکائیں گے بولے گا گندگی سے پکایا اس نے کھانا، تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو پیارے بچوں ہمیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اچھا گھر میں جو ہے کیا کیا کام کرنے چاہیے ہمیں؟ جی آپ آئیے اچھے کام کرنا چاہیے، جھاڑو دینا چاہیے، پوچھا لگانا چاہیے، پوچھا لگانا کبھی لگایا ہے آپ نے جھاڑو یا پوچھا؟ کس نے لگایا ہے جھاڑو یا پوچھا؟ مدنی منیا جی کتنا چھوٹا سا لگایا ہو، تھوڑا سا پوچھا لگا دیا ہوگا جی؟ پوچھا کہاں کہاں لگایا؟ کبھی جب پانی گرتا ہے بابا کہتے ہیں صاف کرو اس کو، ہم لوگ صاف کر دیتے ہیں۔ جی ہمیں گھر کی بھی صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، امی ابو کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹانا چاہیے کام میں، جھاڑو لا دیں، پوچھا لا دیں۔ میں تو جھاڑو دیتا ہوں، جی میں تو جھاڑو دیتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، پکی بات ہے میں بھی جھاڑو لگاتی جی؟ ہوں، جھاڑو دیتی ہیں آپ جی؟ آپ پوچھا لگاتی ہیں جی؟ دوبارہ آپ جھاڑو دیتی ہیں، ماشاء اللہ بھائی ہمارے دارو جی ہم جھاڑو پہنچاتے ہیں، جھاڑو پہنچے گاڑی کو۔ دارالمدینہ کے بچے تو بہت اچھے ہیں کہ وہ گھر کی صفائی بھی رکھتے ہیں اور جھاڑو بھی دیتے ہیں، پوچھا بھی دیتے ہیں، اور جو گھر میں پھیلاوا ہوتا ہے آپ تو نہیں کرتے نا گھر میں جو ہے پھیلاوا جی؟ ہاں تو بچے ہوتے ہیں دو طریقے کے، ایک بچے جو ہے گھر کا کام کرتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، وہ کون بچے ہوتے ہیں؟ اچھے بچے۔ اور ایک بچہ ہوتا ہے گھر میں کام نہیں کرتا، گندگی کرتا ہے، پھیلاوا پھیلا دیتا ہے، امی ابو کا کہنا نہیں مانتا، تو وہ کون بچہ ہے؟ تو آپ لوگ کون سے بچے ہیں؟ جی اب جو کبھی کبھی بچے کی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ لات مارتے ہیں تو کپڑے گندے ہوئے نا، وہ پاؤں رکھتا ہے گندے پانی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا گندا پانی ہے، اس کے اندر پیر رکھنا ہوں جی تو گندے پانی سے ہی بچنا چاہیے، اور بعض بچے کے جو ہے نا جوتے پانی میں ہو جاتے ہیں، پاؤں پانی میں ہو جاتے ہیں، دوسرے بچوں کے کپڑوں پر وہ لات لگا دیتے ہیں، پاؤں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑے جو ہے گندے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ آج میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں، اس طرح کیجئے، سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے۔ سب اس طرح کیجئے، سب بچے بیٹھیے۔ سب سے پہلے شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے، اس طرح انگلی اٹھائیے سارے بچے، انگلی اٹھا کے ایسے، ٹھیک ہے، اس انگلی کا ناخن کاٹنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بیچ والی کے برابر والی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، پھر بیچ والی کے نہیں مارے نہیں، بیچ والی کے برابر والی، پھر چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے، چھوٹی انگلی کا ناخن کا ہاتھ اوپر کیجئے سارے بچے، پھر چھوٹی والی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں گے، پھر سب سے چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے برابر والی، پھر بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹیں گے، پھر یہ والی انگلی کا ناخن کاٹیں گے، پھر
انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے، پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا جو ناخن نہیں کاٹا اس کو بھی آخر میں کاٹ لیں گے. یوں کیجئے سارے بچے، یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں. سارے بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا، اس طرح کیجئے، ہاتھ اٹھائیں. بتا رہے ہیں میرے بھائی. اب جس طرح یہ مدنی منی ہے، کھڑی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے. دعا کے لیے سب بچے ہاتھ اٹھا کے آپ بیٹھ آئیے، آپ بیٹھ آئیے، آپ بیٹھ آئیے. اب اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا جو ناخن ہے اس کو آپ بند کر دیجئے. ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیجئے اور اس طرح سے ناخن کاٹتے ہوئے آئیے، ناخن کاٹتے ہوئے آئیے. اس انگلی کا ناخن کاٹیے، پھر اس انگلی کا، انگوٹھے کا، پھر آخر میں یہ بھی کاٹ لیجئے. ٹھیک ہے، اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن نہیں کاٹنا ہے، اس طرح لائن سے کاٹتے ہوئے آ جائیے اور آخر میں انگوٹھے کا ناخن بھی کاٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے. آپ بتائیے، آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے. ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ جی، سنت طریقہ کیا ہے ناخن کاٹنے کا؟ کس طرح ناخن کاٹنا ہے بتائیے. حفصہ یہ آ رہا ہے نا؟ بتائیے کیسے کاٹنا ہے، بتائیے. نہیں آ رہا، توجہ سے نہیں سنا. چلیں رکیں رکیں، چلیں جی، یہ ہمارے مدنی منع یہ سنائیں گے جی. شہادت کی انگلی کاٹتے، شہادت کی انگلی کاٹتے ہیں یا ناخن؟ شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹتے، پھر دوسری انگلی کا ناخن کاٹتے، پھر تیسری انگلی کا ناخن کاٹتے، پھر 4 والی لائن کا ناخن کاٹتے، پھر 5 والی لائن کا ناخن کاٹتے. صحیح بتا رہے ہیں؟ غلط ہے، غلط بتا رہے ہیں. چلے رکیے رکیے رکیے، آگے آگے نہیں آئے جی. آپ بتائیے، بتائیے. ناخن کاٹنا اس کا. پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح بتایا ہے. اور آپ کو دیا جا رہا ہے ایک آم. سبحان اللہ. ایک مدنی منع ہے، ایک مدنی منع ہے، ایک یہ مدنی منی ہے، یہ سو رہی ہیں. ایک مدنی منی ہے، یہ بھی سو رہی ہیں. مدینہ، مدینہ آپ لوگ بیٹھیے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیند آ رہی ہے جی؟ چلیں ابھی کچھ دیر میں چھٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر منہ کیجیے. بہت تیز نیند آ رہی ہے. رات کو دیر میں سوئی تھی جی؟ رات کو دیر میں سوئی تھی تو جلدی سویا کریں نا. ٹھیک ہے، چلیں آپ آرام کیجیے، آرام کیجیے، سو جائیے، پریشان نہیں کیجیے. جو سو رہا ہے ایک اور، وہ تو ایسے سو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے یہ اپنے گھر میں سو رہے ہیں بستر پہ. بھائی بھائی مدینہ، آپ کو پتا ہے آپ مدنی چینل پر آ رہے ہیں؟ بھائی مدنی منع، مدنی منع، یہ تو پکا سو گئے ہیں، تو لمبی نیند میں سو گئے ہیں. مدینہ اٹھیے، مدنی منع، مدنی منع، مدنی منع، مدنی منع. اوئے میرے بچوں کو کتنے پسینے آ رہے ہیں. کیا نیند آ رہی ہے؟ رات کو دیر میں سوئے تھے؟ رات کو دیر میں سوئے تھے؟ پھر ایسے ہی سو رہے ہیں؟ اٹھے بھائی، کچھ مدنی پھول سنائیے، کچھ سنائیے، مدنی مقصد سنائیے. اگر آپ جوش میں سنائیں گے نا ہم آپ کو آم دیں گے. دوبارہ مجھے
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں، آپ نیند سے اٹھنے کے بعد بھی بڑے اچھے انداز سے آپ نے مدنی مقصد سنایا۔ جی آم لے کر آئیے، ان کو آم دیں گے، آم لیں گے، سونا نہیں ہے اب، ٹھیک ہے، ایک آم لے آئیے۔ جی کیا ہو گیا، بیٹھ گئے؟ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے مدنی منع، ان کا نام ہے حرمین، وہ آپ کو سورہ اخلاص سنائیں گے۔ جی حرمین، کھڑے ہو جائیے۔ بسم اللہ پڑھیے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سبحان اللہ۔ حرمین نے سورہ اخلاص سنائی، ان کو دیا جا رہا ہے ایک سیب۔ یہ ہمارے ساتھ ایک شہریار مدنی منع، انشاءاللہ یہ نعرے لگائیں گے۔ کھڑے ہو گئے شہریار۔ سرکار قیامت مرحبا سردار قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا میٹھے قیامت مرحبا مکی قیامت مرحبا اپنی قیامت مرحبا آقا عطار کی آمد۔ شہریار بھائی کو دیے جا رہے ہیں ایک سیب۔ ہماری ایک مدنی منی ہے سائرہ عطاریہ، یہ آپ کو اشارے میں مدنی مقصد بتائیں گی۔ آپ نے زبان سے سنے ہوں گے مدنی مقصد، انگلش زبان میں بھی سنے ہوں گے، عربی میں بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا، لیکن آپ کو سائرہ جو ہے اشارے میں سنائیں گی مدنی مقصد، ٹھیک ہے؟ آپ نے غور سے سننا ہے کہ سائرہ کیا بتا رہی ہیں آپ کو۔ سمجھ میں آیا؟ چلیں اب میں بتاتا ہوں، اب یہ دوبارہ کریں گے، جی دوبارہ کیجئے۔ مجھے، یہ کیا بتایا انہوں نے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ سائرہ نے ہمیں مدنی مقصد سنا ہے اشارے زبان میں، ان کو دیا جا رہا ہے لنچ باکس۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، ہو جا ہے سبق یاد مجھے جلد الہی، ہو جا ہے سبق یاد مجھے جلد الہی، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، استاد کی کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، استاد کی کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، ماں باپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آپ کو بیان سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منو، آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ سناتا ہوں۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب میں اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر تکلیف کی جگہ پر رکھتا تو اللہ کے حکم سے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے ہی وہ تندرست ہو جاتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے مدنی منع نے نور والے چہرے سے جو ہے مدنی پھول دیے، اور ہمارے مدنی منع کو دیا جا رہا ہے ایک آم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ہمارے سلسلے میں ذکر کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مدنی منع یا مدنی منیا ہوں تو ان کو اسکرین کے سامنے بٹھائیے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں۔ جس طرح یہاں ذکر ہو، آپ بھی اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز بلند کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا اللہ، 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 اللہ،
Allahu, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. ہم اپنے سلسلے میں ایک چھوٹے مدنی منع کو بھی شامل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ دیکھیے کون سے مدنی منع اس سلسلے میں شامل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. میری آنے آج ہمارے ساتھ ایک مدنی منع آئے ہیں. پیارا پیارا امامہ سجایا ہوا ہے, پردے میں پردہ بھی کیے ہوئے ہیں, برون چادر سے. بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ مبلغ دعوت اسلامی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ, جب چھوٹے چھوٹے مدنی منع یا چھوٹی چھوٹی مدنی منیاں ہمارے سامنے آئے نو مولود, تو ہمیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ سب سے پہلے ان کی زبان سے لفظ نکلے تو اللہ نکلے. آج بہت ہی پیارا مدنی منع ہمارے سلسلے میں شامل ہے. اچھا, بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں اور ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے. تو نظر نہ لگے اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے تل لگا دیں. اچھا, بہت سے لوگ جو ہے ادھر تل لگاتے ہیں, ہے نا, ادھر تل لگاتے ہیں, ادھر تل لگاتے ہیں, ادھر لگا دیتے ہیں. تو اس کا صحیح طریقہ پتہ ہے آپ کو کہاں تل لگانا چاہیے؟ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں آپ تو بھائی. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے یہاں تل لگایا جائے, یہ تھوڑی کے نیچے یہاں تل لگایا جائے. نظر لگ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 51. پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 51. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. ترجمہ کنز الایمان. اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے. تو جس کو بد نظر لگ جائے, بچہ ہو یا بڑا ہو, تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی جو نظر لگ گئی ہے وہ دور ہو جائے گی. اسی طرح ایک تل کا آپ کو طریقہ بتایا کہ بچے کے جو ہے تل اس جگہ پر لگایا جائے. ہم اپنے سلسلے میں کچھ مدنی منوں اور کچھ مدنی منیوں کے نام بھی مشورتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ چاہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں. اگر مدنی منع کی ولادت ہو تو محمد یا احمد نام رکھیں. اور محمد نام کی بے شمار برکتیں ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ جس کے گھر میں محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کے رزق میں کثرت ہوتی ہے. تو اپنے تمام ہی بچوں کے نام جو ہے محمد رکھیں. اور اگر مدنی منیاں ہوں تو ان کے نام بھی نوٹ فرما لیں کہ نام یہ رکھ سکتے ہیں. ایک ماریا, دوسرا زہرا. ماریا اور زہرا. ماریا کے معنی ہیں گوری اور چمک دمک والی. اور یہ ماریا کون ہے؟ یہ ماریا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں. تو آپ اپنی مدنی منی کا نام ماریا بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح زہرا. زہرا کے معنی ہے روشن اور سفید چہرے والی. زہرا یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے. آج ہمارے ساتھ سلسلے میں دانیال ہیں, آپ دانیال نام بھی رکھ سکتے ہیں. مدنی منوں کے دو نام نوٹ فرما لیں, سیف اور ہارون. سیف کے معنی ہے تلوار. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بابرکت نام سیف بھی ہے. یہ دانیال رو رہے ہیں, سلسلہ اختتام ہو رہا ہے, تھوڑے سے منٹ دے دیجیے. اور ایک نام ہے ہارون. ہارون کے معنی ہر دل عزیز اور محبوب
اور ہارون ایک نبی علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ ہم جس طرح بھی آپ کے لیے ریکارڈ کر سکے آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو ہمارا سلسلہ ضرور دیکھیے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ جی بھائی، کیسا مزہ آیا مدنی منوں اور مدنی منیوں کی گفتگو سن کر؟ واقعی میں بہت مزہ آیا، بہت اچھا سلسلہ ہے، علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمارا سلسلہ روشن مستقبل۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں